دن تھا شعبان کے مہینے کا 10 شعبان کی تاریخ تھی اور سال تھا 2 ہجری، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ احکامات نازل کیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو تمام الہامی کتابوں میں شمول قرآن مجید پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو مرنے موت پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو موت کے بعد حساب اور کتاب پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو فرشتوں پر ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے ہو اور پھر دوزخ اور کی زندگی اور جنت کی زندگی پر ایمان لے کر بیٹھے ہو، اے میرے ایمان والو جو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال کر بیٹھے ہو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور ایسے اس طرح فرض کیے جاتے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ نہ تصور کرنا کہ کہیں صرف روزہ امت محمدی پر فرض کیا گیا ہے، تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے جاتے ہیں۔ اور فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم لوگ مومن متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ احکام صادر فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح کے پورا کا پورا دین اسلام جو قرآن مجید اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت اور سنت پر جس کا انحصار ہے، اگر محض قرآن مجید کو پکڑ لیا جائے اور قرآن مجید کو پڑھ کر ہی اگر اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کے کسی بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ محض قرآن کو پڑھ کر اللہ کی تابعداری کر سکے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ محض قرآن کو پڑھ کر ایک نماز پڑھ لے، کیونکہ نماز کا قرآن میں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے پڑھنی ہے، صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، کوئی انداز موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ وہم رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں محض قرآن کریم کو تھام کر نماز بھی پڑھ لوں گا، قرآن مجید کو تھام پر روزے بھی رکھ لوں گا، قرآن مجید کو پڑھ کر زکوٰۃ بھی دے دوں گا، قرآن مجید کو پڑھ کر میں حج بھی ادا کر لوں گا، تو وہ کسی جہالت کی وہم و گمانی میں پھرتا ہے، کیونکہ محض قرآن کریم پڑھنے سے قرآن کریم میں احکامات ہر چیز کے موجود ہیں، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس جگہ پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے، کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی ہے، کس طرح ظاہر اور باطن کو پاک کر کے پڑھنی ہے، وہ ملاحظہ کرنے کے لیے تجھے نبی کریم کی غلامی کا پٹا ڈال کر نبی کریم کی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، پر تجھے پتا چلے گا کہ وہ نماز جس کو قرآن مجید نے فرض قرار دیا، ایک مرتبہ بھی نہیں، کم و بیش 700 مرتبہ جس نماز کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ادا کرو، وہ اگر پڑھنی ہے تو نبی پاک کی غلامی کا پٹا ڈال کر، نبی پاک کی محبت میں بھر کر نبی کی زندگی کا مشاہدہ کرے گا تو تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا گیا کہ ایمان والوں تجھ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرض پہلی امتوں پر کر دیے گئے ہیں۔ اب روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے فرض کر دیے گئے ہیں کہ تو متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، مومن بن جا۔ اب روزہ رکھنا کیسے ہے، سحری کس وقت کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، روزے کے ایام کس طرح گزارنے ہیں، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے، روزے کے فرائض کیا ہیں، روزے کی سنتیں کیا ہیں، پھر افطار کس طرح کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، رات کو صلاۃ و تراویح کس طرح پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے، دن کو روزہ کس انداز میں رکھنا ہے اور رات کو قیام کس انداز میں کرنا ہے، وہ روزہ کس طرح رکھنا ہے
جس کے رکھنے سے لعلکم تتقون کی تشریح ہو جائے گی، یعنی وہ روزہ کس انداز میں رکھنا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، تیرا ظاہر بھی باطن اور باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ وہ روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ جب تک نبی پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر نبی پاک کی سیرت اور سنت کو نہیں دیکھے گا، روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ قرآن مجید کو ایک بار نہیں بارہا پڑھتے جاؤ۔ روزے کی اگر تفصیل میں جانا ہے روزہ کیا ہے اور روزے کی حقیقت کیا ہے، نبی پاک کی سیرت کے تابع آنا پڑے گا، نبی پاک کے فرامین کو اور ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نبی پاک کی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کس انداز میں ادا کرنی ہے، نبی پاک کی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور بیت اللہ کا طواف کس انداز میں کرنا ہے۔ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کعبے کی زیارت کرنے کا، کعبے کے طواف کرنے کا۔ کعبے کی زیارت کرنا بڑا بلند مقام ہے، کعبے کا طواف کرنا بڑا اعلیٰ مقام ہے، مینا اور عرفات میں وقت گزارنے بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن میرے دوستو کعبے پر جانے سے پہلے، مینا اور عرفات میں جانے سے پہلے اس شخصیت کی محبت دل میں بٹھانا اور زیادہ ضروری ہے کہ کس کا کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہے، اور جس کے صدقے وہ کعبہ بنا اس کی محبت پہلے دلوں میں بٹھا۔ جس کے صدقے مینا کے مقام تجھے ملا، جس کے صدقے عرفات کی گھڑیاں تجھے ملی، جس کے صدقے مکہ اور مدینے کو مقام اور مرتبہ ملا، پہلے اس کی عظمت دل میں بٹھا، پھر جا تو کعبے دیکھ کیا کچھ وہاں سے لے کے آتا ہے۔ تو پتہ چل گیا میرے دوستو، میرے آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں سرسری انداز میں تمام احکامات موجود ہیں، تمام حقوق اللہ کے احکامات موجود ہیں، حقوق العباد کے احکامات موجود ہیں، اور سمجھانے کے لیے مختلف پچھلے انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اور کچھ طرح کی عبرتناک واقعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات، ان تمام حقوق اللہ، ان تمام حقوق العباد کی اگر کسی نے تشریح لینی ہو، تفسیر لینی ہو کہ ان حقوق اللہ پر کیسے عمل کرنا ہے، ان حقوق العباد پر کیسے عمل کرنا ہے، تو نبی پاک کی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کو مشاہدہ کریں گے تو ہمیں انداز ہوگا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، کسی کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس سے عقیدت، اس کی محبت، اس کا احترام ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کی عقیدت نہ ہو، اس کی آپ کے دل میں عظمت نہ ہو، اس کی محبت اس کا آپ کے دل میں نہ ہو، تو اس کے فرامین اور اس کی سیرت بندے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ ایک بندہ ہمارے سامنے ہو، وہ ہمیں اچھا نہ لگتا، جب وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگے گی، اس کا کوئی عمل بھی نہیں اچھا لگے گا۔ ایک بندہ ہو، وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہو، بڑا پیارا لگتا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہو، ہم اس کی تعظیم کرتے ہو، تو جب اس نظر سے اس کو دیکھیں گے تو اس کی ہر ادا خوبصورت لگے گی۔ مثال کے طور پر محمد کریم کو ابو لہب نے بھی دیکھا، محمد کریم کو ابو جہل نے بھی دیکھا، محمد کریم کو ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، محمد کریم کو عمر فاروق نے بھی دیکھا، محمد کریم کو عثمان غنی نے بھی دیکھا، محمد کریم کو علی مرتضیٰ نے بھی دیکھا، محمد کریم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ کس کس کا نام لوں؟ دیکھنے والی آنکھ وہی ہے جو ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ بھی وہی تھی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی آنکھ بھی وہی تھی، ان کو بھی وہی چیز نظر آ رہی تھی، ان کو بھی وہی چیز آ رہی تھی۔ ایک نے دیکھا نفرت کی نگاہ سے، ایک نے دیکھا محبت کی نگاہ سے۔ جب ایک نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کو محمد بن عبداللہ نظر آیا، ایک نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کو محمد رسول اللہ نظر آیا۔ ایک نے دیکھا تو نفرت اور بغض اور کینے اور عداوت سے دیکھا تو کچھ نہ پا سکے، ایک نے دیکھا تو پیار اور محبت اور خلوص سے دیکھا، اور اپنا سب کچھ بنا کر دیکھا، اپنے لیے مسیحا بنا کر دیکھا، تو وہ ابو بکر سے صدیق بن گیا، عمر سے فاروق بن گیا، عثمان سے غنی بن گیا، علی سے شیر خدا بن گیا۔ ایک کا دیکھنا اس کو کچھ نہ دے سکا، اور ایک کا دیکھنا اس کو قیامت تک عظیم المرتبت شخصیت بنا گیا۔ تو پتہ چل گیا کہ دیکھنے میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح سے آگے پھر ان کے مقام اور مرتبے ہیں۔ جیسے آپ حضرات بیٹھے ہو، آپ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرتے ہو، اور ہر کسی کا دیکھنا ایک جیسا نہیں۔
جس طرح ابو جہل اور ابو لہب کا بھی دیکھنا اور تھا اور ایمان والوں کا دیکھنا اور تھا، پھر ایمان والوں میں بھی مراتب تھے کہ ابو بکر صدیق کا دیکھنا اور، عمر کا دیکھنا اور، عثمان کا دیکھنا اور، علی کا دیکھنا اور، ہر کسی کے اندر جتنی محبت، ہر کسی کے اندر جتنی عقیدت، اس نے اسی انداز سے محمد کریم کو پایا۔ بالکل اسی طرح سے آپ اور میں موجود ہیں۔ ہم جب اپنے کسی مرشد کی زیارت کریں، کسی دنیا میں نیک بندے کی زیارت کریں، کسی عظیم المرتبت شخصیت کی زیارت کریں جو کہ واقعی عظیم المرتبت ہے، عظیم المرتبت وہی شخص ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، جو کہ رب کا متقی ہے، وہی عظیم کا دیکھنا اور، علی کا دیکھنا اور، ہر کسی کے اندر جتنی محبت، ہر کسی کے اندر جتنی عقیدت، اس نے اسی انداز سے محمد کریم کو پایا۔ بالکل اسی طرح سے آپ اور میں موجود ہیں۔ ہم جب اپنے کسی مرشد کی زیارت کریں، کسی دنیا میں نیک بندے کی زیارت کریں، کسی عظیم المرتبت شخصیت کی زیارت کریں جو کہ واقعی عظیم المرتبت ہے، عظیم المرتبت وہی شخص ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، جو کہ رب کا متقی ہے، وہی عظیم المرتبت شخص ہے، چاہے چٹائی پر بیٹھا ہو، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، وہ عظیم المرتبت شخص ہے جو کہ اسلام ہمیں ظاہری وجود پر کسی کو عظیم نہیں کہتا کہ کوئی منسٹر عظیم ہے یا کوئی صدور عظیم ہے یا کوئی بڑے جج عظیم ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کٹکے کے نہیں بلکہ کسی کام کے نہیں جس کے اندر رب کا خوف نہیں، جس کے اندر محمد کریم کی محبت نہیں، جس کے اندر اللہ کی تابع داری نہیں، وہ ٹکے گا نہیں چاہے سونوں میں کھیلتا پھرے۔ اور وہ شخص عظیم المرتبت ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، جو اللہ کا تابعدار ہے، محمد کریم کی محبت سے سرشار ہے اور نبی پاک کا حقیقی غلام ہے، وہ قابل احترام اور عظیم المرتبت ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے مرشد کی زیارت کرتے ہیں یا کسی نیک بندے کی زیارت کریں، جس طرح صحابی تمام برابر نہیں تھے دیکھنے میں، اسی طرح سے آپ اور میں جب اپنے پیر کی زیارت کرتے ہیں تو جو مرید جیسا دل لا کر بیٹھا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ جو جس عقیدت سے آیا بیٹھا ہے، جو جس محبت سے آیا بیٹھا ہے، جو اتنے ایمان سے آیا بیٹھا ہے، وہ اتنا ہی سب کچھ اپنے پیر کی زیارت سے لے کر جاتا ہے۔ اور جو جتنی محبت سے کر آیا بیٹھا ہے اس کے لیے اپنے مرشد کا ہر قول، ہر فعل ایک مقام رکھتا ہے۔ جس طرح جس صحابی کا جو مقام تھا انہوں نے جناب وہی وہاں سے پایا۔ میرے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اب کو برا لگے گا تو اس کی پھر ادائیں بھی بری لگیں گی، اگر ہمیں کوئی اچھا لگے گا تو ہمیں اس کی ادائیں بھی اچھی لگیں گی۔ اگر آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے اور اسلام کی حقیقی روح کو پانا ہے تو آؤ ہمیں محمد کریم کی دل میں حقیقی محبت پیدا کرنی پڑے گی، آپ کی عظمت پیدا کرنی پڑے گی، آپ کا مقام اور مرتبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ جس کے دل میں جتنی نبی پاک کی محبت ہوگی، جتنا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا، وہ اتنا ہی عمل کرنے میں آگے ہوگا، کیونکہ جو پیر مرید اپنے پیر سے جتنی زیادہ عقیدت رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے مرشد کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ جس کی جتنی عقیدت کم ہوگی وہ اتنی ہی عملی میدان میں کمزور ہوگا۔ اور میں نے ایسے پیر بھائی دیکھے جو یہ کہتے میں نے سنے ہیں، کہتے تھے حضور اس طرح بیٹھا کرتے تھے، انبیاء سے بیٹھے، حضور یہاں سے جاتے ہوئے سفر میں فلانی جگہ پر رکے تھے، ہم بھی رکیں گے کہ حضور رکے تھے۔ یہ اپنی اپنی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ اگر آج ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنی ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسی نماز پڑھو کہ میں رب تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آج ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے تو ہمیں محمد کریم کی محبت سے لبریز اپنے آپ کو کرنا پڑے گا۔ آؤ اگر آج ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے، کون سا روزہ؟ وہ روزہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود رب اس کی جزا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں رب اس کی جزا ہوں۔ اگر ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے، اگر ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے کہ جس کے دوران سانس لینا تسبیح ہے، جو شخص حقیقی روزہ رکھ کے بیٹھا ہے نا، اگر وہ یہ سانس لے رہا ہے کہ ایک سانس ہماری اندر جاتی ہے
ایک سانس ہماری باہر جاتی ہے. جو حقیقی روزہ رکھ کے بیٹھا ہے وہ سانس نہیں لے رہا, رب کی تسبیح پڑھ رہا. جس طرح ایک شخص ہاتھ میں منکے لے کر پھیرتا ہے اور کچھ وظائف اللہ کا نام لے کر ایک منکا پھینکتا ہے, یا منکے جو ہم زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں کہ کچھ پڑھتے ہیں اور منکا پھینکتے ہیں, جو روزے کے دوران سانس لے رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے رب کی تسبیح پڑھ رہا, اور جو شخص روزے کے دوران سو رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا. روزے کا تو یہ مقام ہے کہ روزے کے دوران اگر سانس لوگے تو وہ رب کی تسبیح ہے, روزے کے دوران اگر سو گے تو وہ وقت سونا نہیں ہے, وہ رب کی عبادت ہے. سونا کہتے ہیں موت کی نیند ہے, موت کی بہن ہے سونا, نیند. بندہ سو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, اس وقت نہ وہ نماز پڑھنے کے قابل ہے, نہ وہ صدقات و خیرات کرنے کے قابل ہے جب بندہ سو رہا ہے, نہ وہ تسبیحات پڑھنے کے قابل ہے, نہ وہ دیگر ایسے امور ادا کرنے کے قابل ہے جس کو کہ عبادت کہا جاتا ہے. لیکن رب کریم فرماتا ہے جو میرے حکم سمجھ کر اور اس کے بعد میرے محبوب کی ادائیں سمجھ کر کہ جس انداز سے میرے محبوب نے روزہ رکھا اس انداز سے اگر کوئی روزہ رکھ کر روزے کے دوران سو بھی رہا ہے تو رب کہتا ہے مجھے اپنی شان کی قسم یہ سو نہیں رہا, اس کا یہ وقت جو یہ سونے میں گزر رہا ہے میرے رب کی نظر میں یہ عبادت کر رہا. اور جو فرشتے نیکی اور برائی لکھنے پر مامور ہیں وہ اس وقت اس شخص کی عبادت لکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ روزے کے دوران سو رہا ہوتا ہے. پھر رب کریم فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال ایک اس وقت عربی میں یا اس کے بعد بھی جنگیں لڑی جاتی تھیں, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی جاتی تھی, ایک ہاتھ میں فوجی ڈھال پکڑتے تھے, اس تلوار سے وار کرتے تھے جو اپنے پاس تھی, اور ایک ڈھال وہ لوہے کی یا تانبے کی یا کسی چیز کی بنا ہوا اتنا سا بڑا ایک چمٹا ٹائپ چیز ہوتی تھی, اس کو دوسرے ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا کہ جب آپ پر تلوار کا وار ہوتا تو وہ ڈھال آگے کی جاتی کہ مجھے نہ لگے, جب بندے پر نیزے کا وار ہوتا تو وہ آگے ڈھال کر دی جاتی کہ اس پر نیزہ یا تلوار لگے اور میں محفوظ رہوں, پھر اپنی تلوار سے وار کیا جاتا. تو نبی پاک نے اس وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ وہ اس انداز میں اس زمانے میں بندوقوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی تھی, اس انداز سے لڑائی ہوتی تھی, تو آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بھائی, جس طرح تمہیں ایک ڈھال دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہے کہ کسی پر اگر تلوار سے وار کیا جائے تو آگے ڈھال کر دیتے ہو, نیزے سے یا پتھر سے وار کیا جائے تو آگے ڈھال کر دیتے ہو, اور تم پر وہ نیزے کا وار, وہ تلوار کا وار یا کسی اور انداز سے حملہ کیا گیا اس سے تم محفوظ رہتے ہو. حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, جس طرح دشمن سے تجھے وہ ڈھال بچاتی ہے بالکل اسی طرح سے روزہ تجھے شیطان کے وار سے بچاتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے, تمہیں برائی سے بچاتا ہے, گناہی سے بچاتا ہے. تو روزے کو ڈھال بناؤ. میرے دوستو, اگر آج کی نماز کسی کو بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی بے حیائی سے نہیں روکتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں اس انداز کے تو بے حیائی سے رک جا. بالکل اسی طرح سے آج کا روزہ اگر ہمیں شیطان کے وار سے نہیں روکتا, آج کا روزہ ہمیں اگر برائی, بے حیائی اور غلط کاریوں سے نہیں روک رہا تو سمجھ لو اس میں اس روزے کی کمی نہیں, اس میں اس بات کی کمی ہے کہ ہم نے تو روزے کو ڈھال بنایا ہی نہیں. ہم اگر روزہ اس انداز سے رکھ لیتے جو کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے اور احکام ہے تو روزہ ہمیں ہر برائی سے روکتا. نبی پاک نے فرمایا بھائی روزہ ڈھال ہے, اس روزے میں نہ تم اپنی زبان سے گالی گلوچ کرو اور نہ کوئی جہالت کی بات کرو. مطلب اگر کوئی روزے کے دوران کہے روزے دار اور گالیاں بک رہا ہو, اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں, اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا بھائی, وہ تو گالیاں بک رہا ہے. جب اس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو وہ روزہ ڈھال کہاں سے بنے گا؟ پہلے روزہ تو رکھے تو پھر کہے کہ روزہ اس کو برائی سے کیوں نہیں بچائے.
اور روزہ تو رکھے نا. اگر روزہ ہی نہیں ہوگا تو برائیوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ ڈھال کیسے بنے گا؟ ڈھال تو آپ ہاتھ میں رکھو گے تو آپ کو برائی سے روکے گا نا. اب ایک شخص جنگ میں ہے, ایک ہاتھ میں وہ تلوار پکڑی ہے, دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے نہیں, اور کہے جی ڈھال زمین پہ پڑ گئی خود بخود مجھے بچایا آ کر, وہ تو ممکن نہیں. اسی طرح سے روزہ اگر تیرے پاس ہوگا ہی نہیں اور تو کہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک روزہ مجھے ہر برائی سے بچائے, روزہ رکھ پھر دیکھ تو برائی سے کیسے بچتا ہے. نبی پاک نے فرمایا بھائی روزے کے دوران نہ گالیاں بکو, نہ کوئی جہالت کی بات کرو, نہ کوئی جہالت کے کام کرو اگر روزہ ہے تو. اور پھر آپ نے فرمایا ایک انمول, مجھے اس بات بڑی پسند ہے, آپ نے فرمایا بھائی اگر تم سے کوئی لڑے اور تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے دوران روزہ تو تم ویسے مت بن جانا, تم اس کو کہنا میں روزے سے ہوں. اگر تمہیں کوئی کہے گالیاں بکے, بدتمیزی کرے, بد اخلاقی کرے, اس کو کہو میاں میں روزے سے ہوں. اگر وہ ذرا بھی بے غیرت ایمان کی رائی کے دانے کے برابر اس کے اندر ایمان ہے نا تو ان لفظ سننے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا. ایمان والا ہر کوئی بنا پھرتا ہے. ایمان نظر آتا ہے بندے کے قول سے, ایمان نظر آتا ہے بندے کے فعل سے, ایمان نظر آتا ہے بندے کی چال ڈھال سے, ایمان نظر آتا ہے بندے کے اٹھنے بیٹھنے سے, ایمان نظر آتا ہے یہ بندہ لوگوں سے زندگی کس طرح کی گزارتا ہے. ایمان کا کسی کے سر پر تاج نہیں ہوتا کہ یہ ایمان والا ہے. ایمانداری پتہ چلتی ہے یہ باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, یہ ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے, یہ بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتا ہے, یہ بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, یہ کاروبار کس انداز سے کرتا ہے, یہ ذمہ دارہ کس طرح کرتا ہے, یہ لوگوں کے ساتھ اس کا قول تول طریقہ کیسا ہے. ایمان تو بولتا ہے, ایمان تو ہر بندے کے ظاہر سے بولتا ہے, نظر آ جاتا ہے کسی کو دیکھ کر اس کے اندر کتنا ایمان ہے. کسی کو بے ایمان مت کہا کرو, اپنے آپ کو دیکھا کرو کہ میں ایمان کے کس مقام پر کھڑا. نے فرمایا اگر تیرے سے کوئی لڑے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں, شرم کر. تو گالیاں بک رہا ہے, اگر میں روزے سے گالیاں بکنے لگ جاؤں تو میرے اور تیرے میں فرق کیا ہو جائے گا. میں روزے سے ہوں, تو میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے لڑنے پر تلا ہوا ہے. میں روزے سے ہوں, شرم کر, اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق روزہ رکھ کر کھڑا ہوں. شرم کر, میرا گریبان چھوڑ دے اگر تیرے اندر رائی کے دانے برابر ایمان ہے. اگر اس شخص میں ذرا بھی ایمان ہوگا تو پیچھے ہٹ جائے گا. آپ نے مزید فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کریم کی جان ہے, روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی بڑھ کر خوشبو ہے. کیونکہ اس نے کھانا رب کے حکم سے چھوڑا, اس نے پانی رب کے حکم سے چھوڑا, اس نے جھوٹ بولنا رب کے حکم سے چھوڑا, اس نے گلا